نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ رکوع 1 آیت نمبر 17۔ قیامت کے احوال، مومن اور کافر کی جزا و سزا بیان کرنے کے بعد بعض جاہل معاندین جو اپنی عناد، اپنی ضلالت، گمراہی، حماقت اور بیوقوفانہ حرکات و سکنات کے اساس پر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائے، ہڈی چورا چورا ہو جائے، مٹی ہو جائے، تو أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یعنی بعث بعد الموت کو یہ کفار، مشرکین اور معاندین ناممکن، محال اور بعید از عقل سمجھتے ہیں۔ ان بدبختوں کو جو روز قیامت اور بعث بعد الموت کو محال، بعید از عقل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی چند نشانیوں میں سے چند نشانیاں بتلائی تاکہ اللہ کے ان قدرتوں پر غور و فکر کرے اور ہدایت پائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو بہت زیادہ ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، بے شمار ہے، لا تعد ولا تحصیٰ ہے۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ پہلے نمبر پہ اونٹ کا ذکر ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اونٹ کی طرف دیکھ لیجئے کہ کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ عرب لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر بڑے بڑے اسفار کرتے ہیں، دور دور تک سفر کرتے ہیں، اور عربوں کے نزدیک تو سب سے زیادہ قریب اونٹ ہی ہے۔ اور جانوروں میں اونٹ کے کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو خصوصی طور پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالی کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا آئینہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عربوں میں سب سے زیادہ بڑا جانور جو ہے وہ اونٹ ہی ہے۔ عربوں میں تو ہاتھی ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو عظیم الجثہ جانور ایسا بنایا ہے کہ عرب کے بدو، غریب، مفلس، اور وہ اونٹ کو پالتے ہیں، اور اونٹ پالنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں پہاڑوں میں، خود چرتے ہیں، اپنا پیٹ خود بھر دیتے ہیں، اونچے اونچے درختوں کے پتے توڑنے کی زحمت بھی اونٹ کو نہیں کرنی پڑتی، اور یہ خود اونچے اونچے درختوں کے یا پتوں کے وہ شاخوں پر گزارا کر لیتے ہیں، جبکہ ہاتھی یا دیگر جانور کے خوراک جو ہے اس میں ذرا
مسائل ہوتے ہیں، اس کے خوراک تھوڑی گراؤ ہوتی ہے اور ان پر بھی گراؤ ہوتی ہے، وہ نیچے چرتے ہیں، یہ اوپر چرتے ہیں۔ عرب کے جنگلوں میں پھر پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی بہت کم دستیاب ہوتی ہے، ہر جگہ پانی ملتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں ایسی قدرتی ٹینکی بنائی ہے کہ 7-8 دن کا پانی پی کر یہ اونٹ اس ٹینکی میں محفوظ کر لیتا ہے، اور تدریجی رفتار سے وہ اس کے پانی کی ضرورت جو ہے وہ پورا کر دیتی ہے۔ اتنے اونچے جانور پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پاؤں کو 3 تہ میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے بنا دی کہ وہ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس پر چڑھنا اور اترنا وہ بھی آسان ہے، سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر۔ باقی اونٹ اتنا جفاکش ہے، محنت کش ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اونٹ اٹھا لیتا ہے۔ عرب کے میدانوں میں دن کا سفر تو دھوپ کی وجہ سے ذرا مشکل ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو رات بھر چلنے کا عادی بنایا ہے۔ ایک مسکین و طبع جانور ہے اونٹ، ایک لڑکی یا چھوٹے سے بچے اونٹ کی مہار پکڑ کر جہاں چاہے لے جا سکتی ہے، مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی شعر و شاعری شروع کی تو اونٹنی جو ہے بڑی مزے سے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے خصوصیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں رکھے ہیں، گوشت، دودھ، اون جیسے فوائد جو ہے وہ اونٹ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اونٹ کی ضد جو ہے وہ بھی معروف ہے، اونٹ کی جو عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ بھی مشہور ہے۔ ظاہر ہے کہ بلکہ اونٹ چرانے والے کو مزاج میں بھی سختی ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی۔ جو لوگ اونٹ چراتے ہیں وہ سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، معیت کا اور صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور بکریاں چرانے والے تو عاجز مزاج ہوتے ہیں، اور اونٹ چرانے والے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ وعلی کل حال اونٹ کے خلقت پر اگر آپ غور کریں تو اللہ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے، اور اتنے بڑے جانور کو، اتنے اونچے جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا تابع بنایا ہے۔ 100 اونٹ ہو بے شک، آپ ایک مہار آگے پکڑ کر یہ اس کے اتباع میں چلتے ہیں، پوری جو قطارن در قطارن یہ چلتی ہے، تابعدار ہے، اس میں اتباع ہے۔ اور انسان کے لیے تعلیم ہے کہ آپ اونٹ پر غور کریں، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اتنا اونچا جانور ہے، لیکن اتباع اپنے مالک کا کتنا متبع ہوتا ہے، کتنا فرمان بردار ہوتا ہے، کتنا جفاکش ہوتا ہے، کتنا بڑا وزن اٹھاتا ہے، اور سر نیچے نہیں، اونٹ دیکھ لیں اس کی خلقت کو، آپ اس پر بیٹھتے ہیں، بوجھ اس پر لدا دیتے ہیں، لمبے لمبے سفر اس پر کر لیتے ہیں، اور پانی بھی آپ کے لیے جمع کرتا ہے۔ بڑے خصوصیات کے حامل ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہارا پیدا کرنا، وہ اس کا ایک جواب اللہ نے دوسرے جگہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہو، بھائی تم پیدائش میں سخت ہو یا اللہ سخت یا آسمان سخت ہے؟ پیدائش میں تم سخت ہو، تم مشکل ہو، یا آسمان مشکل ہے؟ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، ہم نے آسمان کو بنایا ہے، تم کیا چیز ہو؟ فرمایا افلا ينظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، إِلَى الْإِبِلِ اونٹ کی طرف، كَيْفَ خُلِقَتْ کہ کیسے پیدا کیا گیا۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔
اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.